السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجة یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ یعنی دنیا کے جتنے لوگ ہیں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو کوئی پھر جائے گا یعنی اپنے قدموں سے ہی پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ یہ آیات پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، ان کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ پہلے ہم اس آیت کریمہ کے پس منظر کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اس پر مفصل بات کی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کی اجازت دی تھی۔ مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، قوت اور طاقت نہیں تھی، ابھی تو دین نازل ہو رہا تھا۔ جب مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی۔ کیا مسلمان تھوڑے مضبوط ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے احکامات کا نزول فرما دیا ہے، لہٰذا جو جنگ سب سے پہلے لڑی گئی، جس کو آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، یوم الفرقان کہا جاتا ہے، پہلا غزوہ جو لڑا گیا وہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر، سن 2 ہجری میں، اور اس کا تعلق بڑا اہم ہے غزوہ احد سے،
اس لیے ایک مختصر میں تعارف دوں گی۔ غزوہ بدر اس طرح لڑا گیا کہ جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ مسلمان مدینہ کے اندر آ گئے۔ جب کوئی مسلمان کسی کام سے مدینہ سے باہر جاتا، کفار راستے سے گزرتے ہوتے تھے، سرحدیں تھی نا، جیسے ہر علاقے کی ایک سرحد ہوتی ہے، تو وہ مسلمانوں کو لوٹ لیتے، مار دیتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس نے مدینہ کی سرحد سے گزرنا ہے، کفار کا۔ چند مسلمان جمع ہو جائیں اور اس قافلے کو روک لیں اور اس کا مال غنیمت کے طور پر رکھیں، تاکہ کفار پر یہ رعب طاری ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام نہ کریں۔ یہ ایک عام سی بات تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، 313 کے قریب مسلمان شامل ہوئے، لازم نہیں تھا، قافلہ روکنے کے لیے جا رہے تھے اور ان کا مال لینے کے لیے، تاکہ رعب طاری ہو جائے، ٹھیک۔ لیکن اس قافلے کو خبر ہو گئی کہ مسلمانوں نے جنگ کرنی ہے۔ انہوں نے ایک قاصد روانہ کیا مکہ کی طرف، اور مکہ سے ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے نکل آیا۔ وہ قافلہ مدینہ کی طرف آنے کی بجائے کسی اور راستے سے مکہ پہنچ گیا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور مکہ سے جو قافلہ جنگ کے لیے نکلا تھا، اونٹوں والا قافلہ تھا، گھوڑے تھے، ساز و سامان تھا، تلواریں تھیں، زریں تھیں، وہ بدر کے مقام پر آ پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر، یعنی لگ بھگ 313 کے قریب مسلمان تھے، مقام بدر پر پہنچے تو دیکھا وہ قافلہ تو نہیں ہے، وہ تو چلا گیا۔ اس کی بجائے ایک قافلہ جنگ کے لیے تیار ہو کر کفار کا آ چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پڑاؤ ڈالنا، یعنی انہوں نے آ کے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، بیٹھ گئے لڑنے کے لیے۔ اب کسی مسلمان کے لیے شان شایان نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ کے اندر اتر جائے اور پیٹھ پھیرے۔ لہٰذا اس وقت یہ ایک ہنگامی حالت تھی۔ 313 ہی مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا، مدد نازل کی اور جنگ کی گئی۔ اور حیران کن نتائج سامنے آئے کہ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ کامیاب رہی اور فتح حاصل ہوئی۔ بلکہ اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس دن نے فرق کر دیا ایمان میں اور کفر میں، اسلام میں اور شرک میں، واضح ہو گیا سب کچھ۔ اب کفار ایک پورا لشکر لے کر آئے تھے، 313 سے انہوں نے شکست کھائی تھی۔ واپس تو وہ گئے، لیکن ان کے اندر دکھ بہت زیادہ تھا کہ شکست بھی کھائی تو ان سے جنہوں نے بھی تازہ ہجرت کی تھی، جن کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، اور پہلا رمضان یعنی پہلے روزے فرض ہوئے تھے۔ رمضان سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر لڑا گیا۔ تو یہ دکھ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے جس میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور ان کی لاشوں کو بدر کے میدان میں ایک کنواں تھا، اس کے اندر پھینکا گیا تھا۔ اس کا بھی دکھ تھا ان کو کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، وہ سارے مارے گئے ہیں، لہٰذا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد سن 3 ہجری میں انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، جس کی خبر 1 مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنگ کے لیے آئیں گے۔ کوشش تو اس وقت یہی تھی نا کہ مدینہ کے اندر نہ آئے، حرمت بھی پامال نہ ہو۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور تقریباً 1000 کے قریب مسلمان جمع ہو گئے، اور مقام احد کے قریب کفار کا لشکر آ پہنچا لڑنے کے لیے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جب 1000 ساتھیوں کا لشکر لیا اور چل پڑے، تو بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرنی ہے، باہر نہیں جانا، اندر ہی رہیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، اندر نہیں رہنا، اندر رہیں گے تو عورتوں کو، بچوں کو نقصان ہوگا۔ جو دلیر تھے انہوں نے کہا ہم نے سامنے جنگ کرنی ہے۔
منافقین نے کہا کہ مدینہ کے اندر جنگ کرنی ہے تاکہ ہم قلعوں کے اندر چھپ جائیں گے اور پھر اندر سے وار کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیر جو صحابہ کرام تھے ان کی بات کو ترجیح دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے مشورہ سبھی دیتے ہیں لیکن ماننا وہی ہوتا ہے جس میں فلاح ہوتی۔ اور یہ ارادہ کیا کہ احد کے مقام پر ہی جنگ کی جائے گی۔ راستے میں جب نکلے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے تقریباً 300 کے قریب ساتھی تھے جنہوں نے کہا ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم نے جنگ ہی نہیں کرنی، واپس چلیں گے۔ لشکر کتنا رہ گیا؟ تقریباً 700 کے قریب۔ اب یہ ایک تکلیف تو تھی، پریشانی بھی تھی، لیکن اس وقت واپس نہیں جا سکتے تھے۔ انہی لوگوں کو ساتھ لیا اور احد کے مقام پر پہنچے اور دیکھا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہے جو جنگ تو کرنے آیا ہے اور انتقام بھی لینے آیا ہے۔ فرق ہوتا ہے نا، صرف جنگ نہیں تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو دیکھا، حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور دیکھا کہ احد آپ کو پتہ ہے پہاڑ ہے، اس کے درمیان میں جنگ ہوئی نا، تو احد کی طرف ایک درہ تھا، یعنی چھوٹا پہاڑ تھا۔ چند صحابہ کرام کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر لے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس آیت کا تعلق اسی جنگ کے ساتھ ہے۔ جنگ میں وار ایسے ہی ہوتے ہیں، سامنے بھی لڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ حملے پیچھے سے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جبیر جو انصاری صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک دستہ اس درے پر مقرر کر دیا اور کہا ہم نیچے لڑیں گے، تم نے بس یہاں پر حفاظت کرنی ہے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تاکہ فائدہ یہ حاصل ہو، ہم جو جوابی کارروائی کریں گے جیت جائیں گے، کوئی وار پیچھے سے نہیں ہوگا۔ اور یہ تاکیداً کہا کچھ بھی ہو جائے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہو گئی، مبارزت ایک دوسرے کو دی گئی، قتال ہوا۔ تقریباً مسلمان جیت چکے تھے، کفار بھاگ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے، کافر تھے اور کفار کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے لشکر لے کر۔ جب محسوس یہ ہوا کہ مسلمان تو جیت چکے، کفار آدھے بھاگ گئے ہیں، کچھ بکھر گئے ہیں، درے کے اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے نیچے دیکھا کہ نیچے کافی مال غنیمت موجود ہے، یعنی کفار بھاگے ہیں تو اپنی تلواریں پھینک گئے ہیں، زرے پھینک گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نیچے اترتے ہیں تو اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر، انہوں نے منع بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نیچے مت اترنا، لیکن اس وقت وہ مخالفت نہیں کر رہے تھے، ان کو لگا کہ یہی بہتر ہے۔ لہٰذا 10-12 لوگوں کے علاوہ باقی سارے ساتھی نیچے اترے اور مال سمیٹنا شروع کر دیا۔ کفار جو بھاگ رہے تھے اپنے جھنڈے بھی انہوں نے پھینک دیے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے مڑ کے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، تو اس نے جھنڈا اٹھایا اور اپنا لشکر بلایا اور کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ وہ جو اس وقت مال سمیٹ رہے تھے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے، جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی۔ یہ غزوہ احد کا پس منظر تھا۔ پھر لڑائی کے بعد برابری رہی، تقریباً پہلے فتح حاصل ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ برابر ہی ہو گئی لڑائی، دونوں طرف نقصان ہوا۔ مسلمانوں کا نقصان اس قدر زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جو اموات ہے وہ شہادت ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے جو کہ رسالت ہے۔ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی اس کے کئی اسباب تھے، کئی وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی گئی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار نے یہ افواہ اڑائی کہ نعوذ باللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ وہ جو درہ چھوڑ کر ساتھی نیچے اترے، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر، اس وقت وہ کافر تھے، کفار کا جو لشکر لوٹا انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان سنبھل نہ سکے،
یہ ایک عارضی شکست تھی، لیکن شکست تھی۔ کفار کا اس وقت ایک ہی خیال تھا کہ ہم جو واپس لوٹے ہیں صرف ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، کیونکہ بڑی اہم بات ہے، جتنی بھی جنگوں کی تاریخ ہے وہ اس بات پر گواہ ہے، میدان جنگ میں جو سپہ سالار ہوتا ہے نا، اگر وہ مارا جائے تو جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نا، فوج کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جرنیل نہیں بلکہ جرنیل اعظم تھے، حضرت فاطمہ تو زہرا کے بابا تھے، حضرت حسن و حسین کے نانا تھے، صحابہ کرام کے روحانی باپ تھے۔ لہٰذا کفار کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کو نقصان دے لیں گے تو بس ہم جیت گئے۔ لہٰذا ان کی کوشش یہی تھی۔ میں نے بتایا، آپ ذرا اس کو امیجن کیجئے گا کہ اس درے سے جب وہ نیچے اترے تو مسلمان بکھر گئے، حتیٰ کہ غزوہ احد واحد وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمانوں کو مارا۔ یعنی غلط فہمی ہوگی، صفوں کے اندر ایسے بکھر گئے کہ یہ پتہ ہی نہ چلا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے۔ تلواریں چلائی، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کون ہے۔ جب حملہ ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے ایک جگہ پر۔ جب مسلمان بکھر گئے تو آپ علیہ السلام نے آواز دی، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس وقت افواہ یہ پھیلائی کفار نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان اور بکھر گئے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں، اب کیا فائدہ لڑنے کا، جن کے لیے لڑ رہے تھے تو چلے گئے۔ بعض نے کہا نہیں، وہ جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے ہم بھی اسی کے لیے لڑیں گے۔ یعنی وہ آپس میں بھی بکھر گئے۔ اس وقت نبی مکرم علیہ السلام نے آواز دی، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس وقت 7 انصاری صحابی اور 2 مہاجر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے دفاع کے لیے۔ یعنی کفار نے آپ کا رخ کر لیا نا، سب کو چھوڑ کر دفاع کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے گا آج؟ اور اگر وہ ہٹائے گا، وَلَهُ الْجَنَّةُ، بدلے میں اس کے لیے آج جنت ہے۔ ظاہری بات ہے، جس نے ہٹانا ہے اس نے بچنا تو نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یا پھر ہوا رفیقی فی الجنہ، جو آج ان کو مجھ سے دور کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ 7 انصاری صحابی اور 2 مہاجر صحابی دفاع کے لیے آئے، اور باری باری وہ 7 کے 7 شہید ہوئے۔ اس کے بعد 2 مہاجر بھی شہید ہو گئے دفاع کرتے ہوئے، یعنی اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی۔ عارضی شکست تھی، لیکن شکست تو تھی۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں بھی آئی، دندان مبارک شہید ہوئے، وہ جو سر پہ خود پہنتے ہیں اس کی کڑیاں دنس گئیں، تکلیف کا سامنا ہوا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ افواہ زیادہ پھیلائی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو مسلمان ان کے اوسان خطا ہو گئے، ان کو ہوش نہیں رہا کہ اب ہم کیا کریں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو گھیرا تھا وہ 9 صحابہ کرام کا تھا، وہ 9 کے 9 شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، بھاگ کر آپ کی طرف آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد اس قدر تیزی سے دفاع کے لیے تیر چلا رہے تھے، ظاہری بات ہے اس قدر تیر آ رہے تھے، وہ اکیلے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، کہ سعد تیر چلاتے چلے جاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یعنی اتنی تیزی سے انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ اس وقت ایک ایک ہی تھے۔ اور حضرت طلحہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے جسم پر 40 زخم کھائے انہوں نے، لیکن ہٹے نہیں، حتیٰ کہ ایک تلوار آئی، اس کے وار کو سنبھالتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو انگلیاں کٹ گئیں، شل ہو گئی، ہاتھ شل ہو گیا، تو زبان سے نکلا سی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ،
اگر تو سی کی بجائے بسم اللہ کہتا فرشتے تجھے اٹھا لیتے، والناس ینظرون، اور لوگ تجھے دیکھتے رہتے. یعنی تیری یہ فضیلت تھی کہ تو نے دفاع کس کا کیا ہے؟ حضرت حسن و حسین کے نانا کا دفاع کیا ہے. پھر اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا جو جھنڈا تھا وہ ان کے پاس تھا، وہ اس کو سنبھالے ہوئے تھے. کسی بھی جنگ میں جھنڈا گر جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنگ اب ناکام ہو گئی. دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تیر آیا دائیں ہاتھ پر لگا، دائیں ہاتھ کٹ گیا، بائیں میں پکڑ لیا، بایاں ہاتھ کفار نے کاٹ دیا، اپنے سینے سے لگا لیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے. اور حدیث میں آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر چہرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے. اسی لیے افواہیں پھیل گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. لہٰذا وہ جو درہ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی پہنچے، عارضی شکست کا سامنا بھی ہوا. ظاہری بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت وفات کی خبر سننا صحابہ کرام کے لیے غم سے بڑا غم تھا. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں تھے، بیواؤں کے سرپرست تھے، مسکینوں کے لیے آسرا تھے، ماوا تھے، یتیموں کے لیے ملجا تھے، پناہ گاہ تھے، اور صحابہ کرام کے لیے عقیدتوں کا مرکز تھے، نگاہوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے ایمان کا سرور تھے. یہ خبر ان سے برداشت تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسے جیسے صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ آتے گئے، دفاع کرتے گئے. بہت سے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، انہوں نے اپنی شہادتیں پیش بھی کی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، کیونکہ بعض لوگ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب لڑنا ہی نہیں ہے، جب اللہ کے نبی نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں. کہا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں. اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا میدان جنگ میں آپ کی شہادت ہو جائے، کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ اسلام تو نہیں نا چھوڑنا. جو اسلام چھوڑے گا اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسلام کس کا ہے؟ وہ تو اللہ کا ہے. لہٰذا یہ تصور نہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم اسلام سے منہ پھیر لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. طریقہ کار یہ نہیں ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے نا، ہر ذی روح نے جانا ہے، جانا تو ہے. شخصیات کتنی ہی اہم کیوں نہ ہوں، قابل قدر کیوں نہ ہوں، اصل تو ان کا مشن ہوتا ہے، ان کے نظریات ہوتے ہیں. ذمہ دار اقوام اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے پیغمبر کے نظریات اور مشن کو آگے لے کر چلتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے. افئن ماتا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں آپ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. قرآن کھولیں گے آپ کو مل جائے گا. اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ وفات پا جائیں یا پھر شہید ہو جائے، کیا لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. یہ اس کا پس منظر تھا. اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت نازل کی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو تم نے اسلام کے لیے لڑنا ہے. پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے. تاریخ کے اندر تاریک ترین دن، اندھیرے والا دن وہی دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. سرزمین مدینہ سے زمین کے پیٹ میں دفن کیے گئے. یہ تو ایک حقیقت ہے نا. آپ جاتے ہیں روضہ رسول دیکھتے ہیں نا. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو وہ کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھیں.
بلکہ ہم تو پھر انسان ہیں نا، امت ہے آپ۔ نبی کریم علیہ السلام سے تو لکڑیوں نے بھی محبت کی ہے۔ وہ جو صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے، کھجور کا ایک تنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، تنے کو تھام کر، اس وقت وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، ایک عورت آئی، دیکھیے عورتوں میں کس قدر رغبت تھی، کہا میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں، کہا بنوا دو۔ اس نے ممبر بنوا دیا اور تنے کو اکھاڑا اور پھینک دیا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں مسجد میں سے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بچہ روتا ہے بلک بلک کر۔ دیکھا تو پیچھے سے اس تنے میں سے آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس تنے کو چپ کروایا اور فرمایا اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک کے لیے روتا رہتا۔ کیوں رویا؟ کہ آپ مجھے تھامتے تھے، میں آپ کے سینے کے ساتھ لگتا تھا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج مجھے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ یہ تو ایک لکڑی کی محبت ہے۔ ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ محبت رکھیں۔ ہر انسان کا جانا، ہر ذی روح کا جانا، یہ ایک آزمائش اور غم تو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، حاکم کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنوں کی بارشیں دیکھتا ہوں۔ فتنے اس طرح داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کہ صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مسلمان ہو جائے گا تو صبح کو کافر۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے بعد فتنوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا، کہ لوگ حقیر مال کی خاطر اپنا دین اور ایمان بیچ دیں گے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عرب مرتد ہو گئے۔ وہ منافقین جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا فوراً کافر ہو گئے دوبارہ۔ یہود و نصارہ نے خوشیاں منائی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں امت ایسی ہو گئی جیسے بکریاں ہوتی ہیں، ان کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس کا ایک مالک ہوتا ہے، مالک نہ ہو سر پر، کوئی ادھر کو جا رہی ہے کوئی ادھر کو جا رہی ہے۔ امت کا یہ حال ہو گیا، آج بھی آپ کو ایسا ہی حال نظر آتا ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آسمان کے جو دروازے کھلتے تھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جانا تو سبھی نے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، آپ نے بھی وفات پانی ہے اور بے شک یہ سب بھی جائیں گے۔ اس دنیا سے منتقل تو ہونا ہے، یہ آیت موجود ہے۔ سوائے خالق کے ہر مخلوق کو موت تو آنی ہے، بلکہ سب جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، پھر بھی موت آنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے یہ ذائقہ تو چکھنا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہو گئی۔ سورہ آل عمران میں نے نمبر بتا دیا، آیت نمبر 144۔ کوئی بھی قرآن آپ اٹھائیے اور اس کو پڑھیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آخری خطبہ کے موقع پر جو حجۃ الوداع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ سنو مجھ سے آج حج کے جو مناسک ہیں، طریقے ہیں، سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ ایک لشکر روانہ کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یمن کی طرف، اور ان کو وصیت کی کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد جب تم واپس آؤ تو میری تم سے ملاقات نہ ہو، بلکہ تم میری قبر کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ رونے لگے۔ یہ ایک تلخ ترین حقیقت ہے، اور دنیا میں اگر
نبی کریم علیہ السلام نہیں رہے تو ہم میں سے کسی نے نہیں رہنا۔ ہر ایک کی موت کا غم تو بہت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا، وحی کا سلسلہ بند ہونا، اس سے بڑا غم صحابہ کرام کے لیے کوئی نہیں تھا مدینہ کی بستی کے اندر۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیوں کو مکمل کیا۔ مثلا فتح مکہ، مکہ کا فتح ہونا اس بات کی نشانی تھا کہ اسلام پھیل گیا۔ بعض دفعہ ہماری زندگی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، رسالت کا مقصد یہ تھا کہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، وہ پورا ہو گیا اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، جوک در جوک گروہوں کے گروہ آ رہے تھے جو اسلام قبول کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا، یعنی جتنا دین پہنچانا تھا وہ پورا ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر رونے لگے، کوئی اور نہیں رویا، کیونکہ سمجھ آ گئی کہ دین تو مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پسند کر لینی، دین کا کام تو مکمل ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سن لو کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، لوگ گروہوں کے گروہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس بات کی علامت تھی کہ دین کو مکمل کیا جا رہا ہے اور آپ نے اب اگلے جہان جانا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کریمہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا نبی تمہاری مجلسوں میں نہیں ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا اور تم مجھے دیکھنے کے لیے اپنا سارا مال دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، لیکن ایک وقت آئے گا، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے عادی تھے، کہا ایک وقت آئے گا تم سارا مال بھی دو گے لیکن میں تمہاری مجالس میں نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر کی زندگی کتنی رہی، حضرت عمر فاروق کی کتنی رہی، حضرت عثمان غنی کی کتنی رہی۔ مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اب یہ آخری ایام کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی مکرم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ وحی نازل کی کہ دین مکمل ہو گیا، اب لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اب آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی استغفار کیجئے اور اللہ کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے پاس گئے جہاں پر شہداء کی قبریں تھیں، جا کے ان کے لیے ایسے دعا کی جیسے کوئی آخری بار ملتا ہے، یعنی اپنے تمام کاموں کو مکمل کیا کہ اب اللہ کی جنت کا مہمان بننا ہے، ان کے لیے استغفار کی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اٹھایا اور کہا کہ میں نے بقی والوں کے لیے دعا کرنی ہے، جس کو آپ جنت البقی کہتے ہیں نا، وہ ان کے لیے دعا کی، جا کے استغفار کی، بخشش کی دعا کی، رحم کی دعا کی، اور اپنے غلام سے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو دنیا میں رہوں اور چاہوں تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لوں۔ صحیح بخاری کھولیے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے متعلق پڑھیے گا۔ غلام رونے لگا، کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کر لیجیے۔ کہ نہیں، میں نے اللہ کی ملاقات کو اور جنت کو پسند کیا ہے۔ ظاہر بات ہے محبوب سے ملاقات تو مرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے نا، اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیا بیٹھ کر اور کہا میں یہاں بیٹھے اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کو کہتے ہیں انتقال، منتقل ہونا، اور اللہ نے مجھے دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں اور مجھے یہ اختیار دیا ہے، چاہوں تو یہ چابیاں وصول کر کے یہیں رہ جاؤں اور چاہوں تو اللہ کی ملاقات کو پسند کروں۔ صحابہ کرام رونے لگے کہ آپ یہیں رہنا پسند کیجئے، کہ نہیں، میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔
آخری وصیتوں میں سے وصیت کی، میں اپنی امت کے بارے میں شرک کے متعلق نہیں ڈرتا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ دنیا کے پیچھے لگ جائے گے، یہ دنیا دار ہوں گے، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی حب ان کے اندر بیٹھ جائے گی اور موت کی نفرت بیٹھ جائے گی، اس چیز کا خوف ہے۔ اب بیماری کا آغاز کیسے ہوا؟ سر درد سے۔ صحیح بخاری کھولیے گا اور ضرور پڑھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے اور کہا ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد تھا، انہوں نے بھی کہا میرے سر میں بھی درد ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد بہت شدید تھا، اور کہا عائشہ اگر میری زندگی میں تم دنیا سے چلی جاؤ، تم فوت ہو جاؤ، میں تمہیں کفن بھی دوں گا، تمہارا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ سے پہلے جاؤں تاکہ آپ مجھے غسل دیں، کفن دیں اور میرا جنازہ پڑھائیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خامند بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی خامند کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری 13 سے 14 دن تک رہی۔ ہر روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی سے پوچھتے، آپ کو پتہ ہے باریاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، کیا آج میں نے کس کے گھر جانا ہے؟ حالانکہ معلوم تو تھا اگلی باری کس کی ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی اعلان یہ ہے کہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں۔ سب نے اپنی باری کو ہبہ کر دیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے جائیے، جس سے سمجھ آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ عائشہ سے کی ہے، اور جو عائشہ کے بارے میں بغض رکھے ہمارے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ بلکہ ایک عربی شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے۔ اب عربوں کے لیے یہ چیز بڑی نرالی تھی کہ عورت کا نام لے لیا، انہوں نے کہا نہیں مردوں میں سے، کہا عائشہ کے باپ سے، یہ نہیں کہا صدیق اکبر سے، کہا عائشہ کے باپ سے، ٹھیک۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے میں تصور کیا کرتی تھی کہ شاید جو برے لوگ ہیں بیماریاں ان کو آتی ہیں، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا جو نیک ہیں درجات کی بلندی کے لیے ان پر آزمائشیں اور بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ یہ تصور میرے ذہن میں آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ حضرت عائشہ سے بھی بیان کیے کہ ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مجھے بھی اختیار دیا ہے، لیکن میں نے یہ پسند کیا ہے کہ میں اللہ کی جنت کا مہمان بنوں گا، میں نے یہ پسند کر لی ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، کیونکہ اللہ سے بہترین رفیق کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام بیمار ہو گئے تو زیادہ حجرہ عائشہ میں رہتے ہیں، آج جو روضہ رسول ہے نا حجرہ عائشہ میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک جگہ سے گزرے اور دیکھا کہ انصار بیٹھ کے رو رہے ہیں، کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، آپ خطبہ دیتے تھے، ہم سنتے تھے، عمل کرتے تھے، اب ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ کی مجالس یاد آتی ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی مجالس کے منتظر ہیں۔ بیماری شدید تھی، لیکن حجرہ عائشہ کا پردہ اٹھایا، حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس جو تھے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور باہر تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے، لیکن بیماری اس قدر زیادہ تھی کہ پیر کی جو انگلیاں تھیں وہ مٹی کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھیں، یعنی قدموں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اٹھا کے چلا جائے، اور مسجد نبوی کے صحن میں تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کی رونے کی آوازیں مسجد کے اندر بلند ہونا شروع ہو گئی۔ خطبہ یہ ارشاد کیا کہ ہر کوئی اپنا سودا یہیں پہ صاف کر لے، مال اگر لوٹا ہے تو یہیں پر دے دے، کوئی زیادتی کی ہے تو یہیں پر ختم کر لے،
اگر کسی نے مجھ سے مال لینا ہے میں حاضر ہوں، کسی پر میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو میرا جسم حاضر ہے۔ صحابہ کرام اونچی اونچی آواز سے رو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادتی کی ہو۔ اب بتائیے، یہ چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں منتقل ہو۔ اچھا، سارے صحابہ کرام رو رہے، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی اٹھے، ان کا نام تھا حضرت عکاشہ۔ انہوں نے کہا میں نے ایک بدلہ لینا ہے۔ کہا کون سا بدلہ لینا ہے؟ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ بندہ بدلہ لینے کے لیے اٹھا ہے، وہ اور رونے لگے۔ حضرت علی آگے آئے اور کہا کہ میرا جسم حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ کہا نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے بدلہ لینا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ نے بدر کے موقع پر ایک چھڑی کے ساتھ مجھے پیچھے کیا تھا اور مجھے چھڑی زور سے لگی تھی، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی دی گئی۔ اب صحابہ کرام کی کیا حالت تھی کہ یہ بدلہ لیں گے، اور کہا سن لیجئے کہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، لگائی تھی، میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت علی کہنے لگے کہ بدلہ مجھ سے لے لیجئے۔ صحابہ کرام یہ کیسے دیکھیں گے؟ لیکن حضرت عکاشہ نے چھڑی توڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اپنا چہرہ لگایا اور کہا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ سے دوبارہ ملاقات کر لوں تاکہ آپ کے جسم سے اپنا چہرہ لگاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھئی اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لے۔ کہا میرا جسم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آخری وصیتیں کی اس خطبہ میں، کہا انصاریوں کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ انصار اللہ ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تھا مسجد نبوی کے صحن میں۔ کہا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت۔ اس خطبے میں یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت بھیجی۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو ان پر، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، ان کے پجاری بنے، قبے بنائے، طواف کیے۔ اور میری یہ وصیت ہے کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، عرب کو خالی کر دیا جائے، یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی نظر نہ آئے۔ پھر آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور اپنے متحدوں کا۔ لہذا اللہ کے لیے سوچئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو میلہ گانا بنانا، اس پر عرس اور میلے نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس وصیت کو پورا کیا۔ غور کیجیے ہماری نمازوں کی حالات کیا ہیں، کس قدر وہ ضائع ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس ممبر پر بیٹھے نہیں۔ بروز سوموار فجر کے وقت جب حجرہ عائشہ میں موجود تھے تو حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسکرائے، کیونکہ فجر کے وقت سارے صحابہ کرام اس صحن کے اندر موجود تھے، نماز کے لیے نماز پڑھ رہے تھے۔ مسکراتے کیوں نہ؟ شاگردوں میں سے سارے ہی شاگرد نمازی حاضر تھے، کوئی بھی بستر کی زینت بنا گھر میں موجود نہیں تھا۔ مسکرانا تو تھا، اپنے باغ کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے قدموں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائیں گے، ہاتھ سے اشارہ کیا اور پردہ گرا دیا۔ پھر دوبارہ وہ پردہ اٹھایا نہیں۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ آج اس امت نے نمازوں کو کس طرح ضائع کیا ہے۔ فجر بستر پر، ظہر کے وقت کھانے کا وقت ہے، عصر میں کوئی آ گیا ہے، مغرب عشاء میں کوئی کام ہے، تھک گئے ہیں، اور زندگی ایسے گزر رہی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے نمازی نظر آتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی گھرانہ ایسا ہو جس میں سارے کے سارے نمازی ہوں، کوئی ایک نمازی باقی سارے بے نماز ہیں۔ ایک نماز کی وصیت کو ہم پورا نہ کر سکے۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے متحد لوگ۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے پردے کو گرا دیا اور دوبارہ وہ پردہ پھر اٹھایا نہیں۔ اور آج فجر کی نمازیں مساجد خالی اور بستر آباد، ایسے ہی ظہر کی نماز ہے مساجد خالی، کاروبار آباد،
لیکن پھر بھی برکت کے حصول کے لیے ہم جگہ جگہ مارے مارے پھرتے ہیں، کہیں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ سوچئے کہ ہماری نمازوں کے حالات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا تو حضرت فاطمہ بیٹی تھی، تشریف لائیں، اپنے بابا کو تکلیف میں دیکھا، کہا ہے میرے بابا کی بیماری کس قدر شدید ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے بابا کو تکلیف نہیں ہوگی، دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ جنت کا مہمان بنا لے۔ کہا تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، ان پر آنے والی آزمائشیں یا بیماریاں ان کے درجات کو مزید بلند کرتی ہیں۔ ان کے لیے ہم یہ نہیں کہتے یہ گناہوں کو معاف کرتی ہیں، وہ تو نبی ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، جو اللہ کے جتنا نزدیک ہوتا ہے اس قدر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اس ڈر سے لوگ نزدیک نہیں ہوتے کہ آزمائش نہ آ جائے۔ بھئی آزمائش آئے گی تو آپ سونا بنیں گے نا، نہیں تو آپ تو لوہا ہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کہا آج کے بعد تیرے بابا کو تکلیف نہ ہوگی، پھر مقدر جنت ہوگا بس۔ اور اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس کیا، کان لگایا، پہلی دفعہ رو پڑی۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو ہنسنا شروع ہو گئی، مسکرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ آپ پہلے روئی ہیں اور پھر مسکرائی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا میں روئی اس لیے، ذرا سوچئے گا، حضرت فاطمہ کی بات کو تولیے گا اور پھر عقیدوں کو بدلیے گا۔ کہا میرے بابا نے مجھے کہا کہ میری جانے کی تیاری ہے، میرا وقت قریب ہے، اس لیے میں رونا شروع ہو گئی۔ لیکن جب بابا نے یہ کہا کہ جنت میں سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی تو میں ہنسنا شروع ہو گئی۔ لہذا مومن تو موت سے گھبراتا نہیں، ظاہری بات ہے اللہ کا دیدار تو مرنے کے بعد ہی ہونا ہے، جنت تو حاصل تبھی ہونی ہے۔ کہا اس لیے میں مسکرائی، اور یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا۔ اگر وفات نہ ہوتی تو حضرت فاطمہ ایسا نہ کہتی کہ 6 مہینے تک، 6 ماہ زندہ رہی ہے نا نبی کریم علیہ السلام کے بعد، صرف 6 ماہ زندہ رہی، 6 ماہ تک مسکرائی نہیں، مسکراہٹ ان کے چہرے پر کسی نے دیکھی نہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے 6 ماہ تک ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کو ملنے کے بعد حضرت حسن و حسین کو بلایا، پیار کیا، چوما ان کو، اور حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ مصلی پر آئیے اور نماز پڑھائیے۔ یعنی اپنا مصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کس کو دیا؟ حضرت صدیق اکبر کو دیا، جبکہ حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ عمر سے کہیے، وہ زیادہ جنگجو ہے، کہا نہیں، ابو بکر کو بلا، مصلی اس کو ہی دیا جائے گا۔ اور پھر کہا نہ اللہ راضی ہے، نہ اس کا رسول راضی ہے، نہ کوئی مومن راضی ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات میں اگر کسی کا درجہ ہے صحابہ کرام میں سے، وہ کس کا ہے؟ جناب صدیق اکبر کا ہے۔ یہ آخری وصیتیں تھیں۔ سوچنے کی بات ہے ہمارے معاشرے میں آخری وصیتیں کیا کیا نہیں ہوتی، مزید لڑائیوں کی، مزید جھگڑوں کی، مال کی، اور یہاں پر کوئی موت کی بات کر دے تو لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے۔ کہ سب سے پہلے میری بیٹی تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ صرف 6 ماہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہی ہیں اور 6 ماہ تک مسکرائی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی وفات نہ ہوتی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مسکراتی ہی نہ؟ بیویوں کو بلایا، نصیحت کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا آج وہ زہر جو یہودی عورت نے مجھے دیا تھا میرے جسم کو کاٹ رہا ہے۔ واللہ مسلمان، اس کی غیرت کہاں مر گئی ہے۔ آج ہمیں یہود و نصارہ سے کس قدر محبت ہے، ان کا کلچر، ان کے ممالک، ان کا پیسہ، ان کا عروج ہمیں عروج لگتا ہے۔ کہا وہ یہودی عورت جس نے دعوت پر بلایا تھا اور کھانے میں زہر ملایا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، کہا وہ زہر میرے جسم کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ یہود و نصارہ پر غضب اتارے، دنیا بھی ان کی برباد کرے اور آخرت بھی برباد کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد میں مبتلا تھے اور آپ نے اپنا سر، یعنی نبوت کا سر میرے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ سر نبی کا اور گود کس کی؟ حضرت عائشہ کی۔ وفات نبی کی اور حجرہ کس کا؟ حضرت عائشہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن حجرے کے اندر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، صرف ایک نگاہ ڈالی مسواک پر، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ مسواک کرنی ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ آخری ایام تھے اور تکلیف کا کیا عالم تھا، لیکن مسواک اس قدر پسند تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو وہ مسواک کیا کرے۔ صحابہ کرام اپنے کان کے اوپر رکھتے تھے ہر وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں جاتے، جب بھی اٹھتے، سو کے اٹھتے، مسواک کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے مسواک پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن طبیعت اس قدر خراب تھی کہ اس کو چبا نہ سکے۔ میں نے مسواک کو چبایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے دی۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیا تھا۔ تکلیف کی شدت بڑھتی گئی، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ رکھا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا، اس میں ہاتھ رکھتے اور اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان للموت لسکرات، بے شک موت کی بڑی سختی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ 3 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان للموت لسکرات، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونا یہ ایک مشکل کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم دیکھا تو ایسا لگتا تھا اس سے بڑھ کر تکلیف میں نے دنیا میں دیکھی نہیں۔ جس سے یہ سمجھ آتی ہے ہم میں سے ہر بندہ بڑے سکون میں بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید ہم تو بس جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں کو آسان کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت کثیر تعداد میں فرشتے حجرے میں داخل ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کرنا تھا اور مقام محمود تک پہنچانا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلنے لگے، آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے کان قریب کیا تو آواز کچھ یوں آئی اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے ساتھ ملا لے، تو رفیق اعلیٰ ہے۔ اور 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، ہم تو بڑے گناہ گار اور خطا کار ہیں، کبھی معافی نہیں مانگی اس طرح۔ پھر سے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، 3 مرتبہ کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، 3ری مرتبہ کہنے پر وہ ہاتھ نیچے ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس پاکیزہ روح نے اس دنیا سے پرواز کر لیا ہے، سانس ٹوٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جہان میں منتقل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ معاملہ ہوا، جیسے خبر پھیلی صحابہ کرام کی حالت بڑی خراب ہو گئی، اندھیرے چھا گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام اونچی اونچی آوازوں سے روتے تھے، دھاڑوں کی آوازیں تھیں مدینہ کے اندر۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے، اگر کسی نے یہ کہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اس وقت امت کو سہارا کس نے دیا؟ جناب صدیق اکبر نے۔ تشریف لائے، اپنی بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک یمنی سفید چادر میں ڈھانپا ہوا تھا، چادر کو اٹھایا اور ماتھے پر بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا واللہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا، اور کہا واہ خلیلہ، کہ ہائے میرے خلیل۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، جگری یار کو، کہ ہائے میرے دوست، ہائے میرے جگری یار۔ اور ساتھ کہا ماتا رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ ایک مومن کا محبت برا عقیدہ یہی ہے۔ مسجد میں آئے، دیکھا حضرت عمر دیوانے ہو چکے تھے، تلوار نکالی ہوئی تھی، کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا بس آج سر قلم کر دوں گا جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ منبر پر آئے، صحیح بخاری میں آتا ہے، خطبہ ارشاد کیا، من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو
وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ حی ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ باقی ہر ذی روح نے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم تو یہ آیت بھول چکے تھے، پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہتے ہیں ہمیں تو ایسا لگا کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں اور گر پڑے، سمجھ آ گئی کہ یہ حقیقت واقع ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، آپ کی سیرت ہر جگہ نظر آ سکتی ہے۔ ایک مومن اس سے خالی نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی نماز ہے، چاہے وہ اس کا حج ہے، چاہے وہ اس کا جہاد ہے، چاہے اس کا چہرہ محمدی ہے، کچھ بھی ہے۔ کبھی آپ محسوس کریں نا، اپنے چہروں پر ہاتھ پھیریں، اگر یہ چہرہ کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تو آپ کو مبارک ہے، آپ کے چہرے پر محمدی خوشبو نظر آتی، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں یا باہر ہیں۔ اگر آپ اپنی طرف نگاہ دوڑائیں اور آپ کو لگے کہ آپ کا پردہ اور لباس محمدی ہے تو آپ میں تو محمدی خوشبو نظر آتی ہے۔ اگر آپ اپنی نماز کو دیکھیں، اپنے حج کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ سیرت اس میں جھلکتی ہے، تو خوشبو تو سیرت کی ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو اطلاع دی گئی، یقیناً صحابہ کرام پر تو بجلیاں ٹوٹی تھی، اس قدر زیادہ غم تھا کہ دنیا سے کون گیا ہے؟ حضرت حسنین کے نانا ہے، حضرت بلال کے آقا ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا کے بابا ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس آئی اور رو رہی تھی۔ کہا تم کیوں روتی ہو؟ کہا اس لیے روتی ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مدینہ کے اندر، وحی نازل ہوتی تھی، آسمان کے دروازے کھلتے تھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ اب وحی کے دروازے ہی بند ہو گئے، اب تو قیامت تک وحی نہیں آنی۔ لوگ آپ کی مجالس کو یاد کر کر کے روتے تھے کہ ہم وہاں سے دین سیکھتے تھے، وہ جنت کے باغ تھے، وہ خوشبو آج بھی نظر تو آ سکتی ہے، لیکن ہم اس خوشبو سے بڑے خالی ہیں۔ ہم نے تو کبھی اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے بعد، غسل کے بعد، دفنانے کے بعد، حضرت فاطمہ تو زہرا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، کہا اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انس تم نے اتنا جگر کہاں سے لایا کہ میرے بابا پر مٹی کیسے ڈالی؟ کہا ہم نے خوشی سے نہیں ڈالی، لیکن شریعت کے پابند تھے اس لیے ڈالی کہ ہم مٹی سے بنے، ہم نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ آج آپ روضہ رسول دیکھتے ہیں نا، معلوم ہوا کہ اگر کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم میں سے کسی نے رہنا نہیں ہے۔ اس سے بڑا غم کسی مومن کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کرام نے دیکھا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور اس عقیدے کو سمجھا جائے۔ چاہتی تو میں اس پہ کوئی بات نہ کرتی، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہیں کریں، لوگ چلے جائیں گے۔ لوگ چلے جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، ہمارا کام ہے اللہ کا دین پہنچانا۔ اگر اس میں فرق لگتا ہے جائیے قرآن کھولیے صحیح بخاری، فرق ہے تو آ کے بتائیے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی انبیاء گزرے ہیں۔ افئن مات، آپ ان الفاظ کو بدل کے دکھائیے کہ اگر آپ پر موت آ جائے، آپ کی وفات ہو جائے، او قتلا، یا آپ قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، یہ الفاظ گستاخی نہیں ہے، یہ ایک تل حقیقت ہے۔ کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو اسلام سے پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسلام تو اللہ کا ہے، انبیاء تو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ اللہ نے ان پر وحی کا نزول کیا ہے، وہ رسول ہیں، اور اگر وہ دنیا میں نہیں رہے مجھے اور آپ کو بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ تیاری کیا ہے؟ مٹی میں مٹی تو ہونا ہے، لیکن تیاری کیا ہے؟ کھڑکی کون سی کھلے گی، جنت کی یا جہنم کی؟ فکر تو اس بات کی ہے۔ حساب کیا دیں گے؟ نماز کا یا بے نماز ہونے کا؟ حساب کیا ہے؟ قرآن ہے پاس سینوں میں یا نہیں ہے؟ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم خالی ہیں۔
لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کی جائے. ذکر کرنا ہے کثرت سے درود پڑھا کریں. زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم. نماز والا درود پڑھیے، اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیے. اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری وقت میں جس تکلیف کو دیکھا وہ ایک یہودی عورت کی وجہ سے تھی، کیا ہمیں یہود و نصارہ سے محبت رکھنی چاہیے؟ ہمیں اپنے چہرے دیکھنے چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق دیکھنے چاہیے، ہمیں اپنے طور اتوار دیکھنے چاہیے، اپنا رہن سہن، اپنا کلچر دیکھنا چاہیے، اپنی رسومات دیکھنی چاہیے. وہ کس پر ہیں؟ یہود و نصارہ پر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں؟ وہ یہود و نصارہ پر ہیں. اور جب آپ دیکھ لیں کہ یہ سنت میں ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، پھر چاہے ماں جھگڑا کرے، باپ جھگڑا کرے، اولاد جھگڑے، چاہے ساتھی جھگڑے، بہن بھائی جھگڑے، آپ سب کو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. محبت تو یہ ہے کہ جس دعوت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا خون گرا تھا، اللہ اکبر، ہم نے بھی ادھر اپنا خون گرانا ہے. بلکہ جہاں آپ کا پسینہ گرا تھا ہم نے ادھر اپنا خون گرانا ہے. ہم نے بھی اس کی فکر کرنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس اسلام کے لیے اپنے دندان شہید کروائے تھے، اپنا ماتھا زخمی کروایا تھا، اپنا چہرہ زخمی کروایا تھا، طائف کے اندر پتھر کھائے تھے. بتائیے، آپ کے گلے میں کافر نے کپڑا ڈالا اور دبا دیا. حضرت صدیق اکبر آئے اور کہا کہ تم اس بندے کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ یہ حکم دیتا ہے لا الہ الا اللہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ چہرہ بگڑ گیا، پہچانے نہیں جاتے تھے. وہ جو اتنی قربانیاں تھیں کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، جس اسلام کی تڑپ ہمارے سینوں کے اندر موجود بھی نہیں، جس کا دکھ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. کرنے کا کام کیا ہے؟ اس مشن کو جاری رکھیے، محنت کیجیے، اللہ کے دین کی خدمت کیجیے، عہد کیجیے. زیادہ کو نہ صحیح کسی ایک کو میں نے سوار کے چھوڑنا ہے، عہد کیجیے. آج ہم سورے ہیں اگر اسلام پر ہیں، کس کی بدولت؟ نبی کریم علیہ السلام. لہذا کرنے کا کام کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنی ہے، سنت کی پیروی کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.